الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھانے میں برکت پانے کے طریقے۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کھانے میں برکت پانے کے طریقے پڑھ یا سن لے، اسے کھانے کا احترام کرنے اور ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گری ہوئی روٹی کھانے کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بعض اوقات بظاہر عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم تھوڑی سی جھجک اڑا دیں اور دسترخوان پر گری ہوئی روٹی اور چاول کے دانے وغیرہ اٹھا کر کھا لیا کریں اور مغفرت کے حقدار ٹھہرے۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مصطفیٰ یا رب۔ روٹی کے ٹکڑے کی حکایت۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو غلام سے فرمایا، اسے صاف کر کے رکھ دو۔ جب غلام سے شام کو افطار کے وقت وہ ٹکڑا مانگا، اس نے عرض کی، وہ تو میں نے کھا لیا۔ فرمایا، جا، تو آزاد ہے، کیونکہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا، میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کی بھی کیسی دینی سوچ ہوا کرتی تھی کہ گری ہوئی روٹی کھا کر غلام مغفرت کا حقدار ہو گیا تو آقا نے بھی اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی دینی سوچ اور سنتوں سے حقیقی محبت عطا فرما، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ جب زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھے، ادب سے اٹھا کر چون کر صاف کر کے کھا لینے کی سعادت حاصل کر لیا کرے۔ یا الہی، سنتوں پر عمل کے معاملے میں ہماری جھجک اڑ جائے اور ہماری مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں سے مجھے محبت دے، میرے مرشد کا واسطہ یا رب۔ دسترخوان بڑھاؤ۔ بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ دسترخوان اٹھاؤ، بلکہ کہتے ہیں دسترخوان بڑھاؤ یا کھانا بڑھاؤ۔ یہ کہنے میں دسترخوان بڑھنے اور کھانا بڑھنے اور برکت، فراخی اور وسعت کی ضمناً دعا ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دونوں جہاں کی برکتیں پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کی برکتوں کے کیا کہنے، کولکتہ ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے، وہ سنتوں بھری زندگی سے بہت دور ایک فیشنیبل نوجوان تھے۔ ایک رات گھر کی طرف آتے ہوئے اثنائے راہ
اماموں کی بہاریں نظر آئی۔ وہ قریب گئے تو پتہ چلا کہ ممبئی سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، جس کے سبب یہاں سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر کولکاتہ آئے ہیں، ان کو سننا چاہیے، لہٰذا یہ اجتماع میں شریک ہو گئے۔ اختتام پر ان حضرات نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے بانٹنے شروع کیے۔ خوش قسمتی سے ایک رسالہ ان کے ہاتھ میں بھی آ گیا۔ اس پر لکھا تھا بھیانک اونٹ۔ وہ گھر آ گئے، کل پڑھوں گا یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب ورق پلٹا تو ان کی نظر اس عبارت پر پڑی: شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس جملے نے ان کی زبردست رہنمائی کی۔ انہوں نے سوچا واقعی شیطان مجھے یہ رسالہ کہاں پڑھنے دے گا، کل کس نے دیکھی ہیں، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو ابھی پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس کے دربار عالی میں حاضر ہو کر حساب دینا پڑے گا، جب میں نے رسالہ بھیانک اونٹ پڑھا تو اس میں کفار نابکار کی جانب سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے جانے والے مظالم کا پرسوز بیان پڑھ کر میں اشک بار ہو گیا۔ میری نیند اچٹ گئی، کافی دیر تک میں روتا رہا۔ راتوں رات انہوں نے عزم کیا کہ صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ جب صبح والدین کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے بخوشی اجازت مرحمت فرما دی اور وہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ قافلے والوں نے انہیں بدل کر کیا سے کیا بنا دیا۔ الحمدللہ وہ نمازی بن کر پلٹے، امامہ شریف کے تاج سے سر سج گیا، تن سنتوں بھرے لباس سے آراستہ ہو گیا۔ ان کی ماں نے جب انہیں تبدیل ہوتا دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ عزیز و رشتہ دار سب ان سے خوش ہو گئے۔ الحمدللہ آج کل دعوت اسلامی کی ایک تحصیل مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے حسب توفیق سنتوں کی دھومیں مچانے کی سعادت پا رہے ہیں۔ عاشقان رسول لائے جنت کے پھول، آؤ لینے چلے قافلے میں چلو، بھاگتے ہیں کہاں آ بھی جائے یہاں، پائے گے جنتے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے ایک بے نمازی ماڈرن نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مکتبۃ المدینہ کی جانب سے شائع ہونے والے سنتوں بھرے رسائل بانٹنے کے بہت فوائد ہیں۔ اس ماڈرن نوجوان نے بھیانک اونٹ نامی رسالہ پڑھا تو تڑپ کر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کا مسافر بنا اور سر امامہ شریف سے سج گیا۔ لہٰذا اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے عرسوں اور اجتماعات، شادی غمی کی تقریبات، جنازہ و بارات اور جلوس میلاد میں سنتوں بھرے رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے خوب خوب تقسیم کیجیے۔ شادی کارڈز میں بھی ایک ایک رسالہ نتھی کر دیجیے۔ اگر آپ کا دیا ہوا رسالہ پڑھ کر کسی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ نمازی اور سنتوں کا عادی بن گیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ہر مہینے جو کوئی 12 رسالے بانٹ دے انشاءاللہ 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ نامعلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کے کھانے کا انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے
اور اس کی برکتیں پاتے ہو۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ ہڈی وغیرہ کو اس قدر چوس چاٹ لینا چاہیے کہ اس پر بوٹی کا کوئی جز اور کسی قسم کے غذائی اثرات باقی نہ رہے۔ ضرورتاً رکابی میں ہڈی کو جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی دانہ وغیرہ اٹکا ہو تو باہر آ جائے اور کھایا جا سکے۔ اگر ہو سکے تو کھانے میں پکے ہوئے گرم مسالے مثلاً الائچی، کالی مرچ، لونگ اور دار چینی وغیرہ بھی کھا لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اگر نہ کھا سکے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ بریانی وغیرہ سے ثابت ہری مرچیں نکال کر پھینک دینے کے بجائے ممکن ہو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی انہیں چن کر محفوظ کر لیجئے اور آئندہ کسی کھانے میں پیس کر ڈال دیجئے۔ اکثر لوگ مچھلی کی کھال بھی پھینک دیتے ہیں، اس کو بھی کھا لینا چاہیے۔ الغرض کھانے کے تمام اجزاء پر غور کر لیا جائے اور اس کی ہر بے ضرر چیز کھا لی جائے۔ نیز انگلیاں اور برتن اس قدر چاٹیں کہ ان میں کھانے کے اجزاء باقی نہ رہے۔ انگلیاں چاٹنے کی ترتیب۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھا، شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پونچھنے سے پہلے چاٹ لیا، سب سے پہلے درمیانی، پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا شریف چاٹا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انگلیاں 3 بار چاٹنا سنت ہے۔ اگر 3 بار کے باوجود انگلیوں پر غذا چپکی ہوئی نظر آئے تو زیادہ بار چاٹ لیجئے، یہاں تک کہ غذا کا اثر نظر نہ آئے۔ شمائل ترمذی میں ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ برتن چاٹنا سنت ہے۔ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا و آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھتا ہے، آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے برتن کو نہ اٹھایا جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے، کہ کھانے کے آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ برتن دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے، اے اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنا ہوا یعنی آلودہ برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے۔ برتن چاٹنے کی حکمتیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، برتن چاٹنے میں کھانے کا ادب ہے، اس کو بربادی سے بچانا ہے۔ برتن یوں ہی چھوڑ دینے سے اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ برتن میں لگے ہوئے کھانے کے اجزاء معاذ اللہ نالیوں گندگیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت میں ہر فرد چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دے تو روزانہ کئی من کھانا برباد ہوگا۔ غرض یہ کہ برتن چاٹنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایمان افروز ارشاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ چاٹ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کھانا تصدق کروں، یعنی چاٹنے میں چونکہ انکسار ہے لہٰذا اس کا ثواب اس صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رکابی اور اپنی انگلیاں چاٹے اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کا پیٹ بھرے، یعنی دنیا میں فقر و فاقہ سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہیں، دوزخ سے پناہ دیا جائے کہ دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ بھرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔
حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف کھانے کی رکابی ہی کو چاٹنا کافی نہیں، جب بھی کسی پیالے یا گلاس وغیرہ میں چائے، دودھ، لسی، پھلوں کا رس یعنی جوس وغیرہ استعمال فرمائے ان کو بھی چاٹیے اور دھو کر پی لیجیے۔ اسی طرح سالن یا کسی اور غذا کا اجتماعی کٹورا، کڑاہی یا پتیلا خالی ہو چکا ہے یا اس میں معمولی سی غذا باقی رہ گئی ہے تو اس کو اور نکالنے کے چمچ کو بھی ممکن ہو تو صاف کر لیجیے۔ عموماً دیگوں، پتیلوں اور بڑے برتنوں کے اندر کچھ نہ کچھ غذا باقی رہ جاتی ہے جو ضائع کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنا ممکن ہو اس سے غذائی اجزاء نکال لیجیے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہونے دیجیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دھو کر پانی جمع کر کے فریج میں رکھ لیا جائے اور پکانے میں استعمال کر لیا جائے، مگر یہ سب توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ برتن یا گلاس وغیرہ کو چاٹنے یا دھونے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے کھانے کے اجزاء ختم ہو جائے۔ اگر برتن میں کھانے کے اجزاء لگے رہے تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ تجربہ یہ ہے کہ ایک بار دھو کر پینے سے عموماً برتن صاف نہیں ہوتا، لہٰذا 2 یا 3 بار پانی ڈال کر اچھی طرح اوپری کناروں سمیت ہر طرف انگلی پھرا کر دھو کر پیئیں تو بہتر ہے۔ دھو کر پینے کے بعد بھی رکابی یا پیالے وغیرہ میں چند قطرے بچ جاتے ہیں، لہٰذا انگلی سے جمع کر کے پی لیجیے۔ پانی یا مشروب پی کر گلاس یا بوتل بظاہر خالی ہو جانے کے باوجود چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے اتر کر پیندے میں چند قطرے جمع ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی پی لیجیے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کاش اس طرح دھو کر پینا نصیب ہو کہ کھانے کا وہ برتن، لسی کا گلاس یا چائے کا پیالہ وغیرہ ایسا ہو جائے کہ شناخت نہ ہو سکے کہ اس میں ابھی کچھ کھایا یا شربت وغیرہ پیا گیا ہے۔ گردے کی پتھری کیسے نکلی؟ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور متعدد امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ان کا 12 دن کا مدنی قافلہ واپسی پر کسی اسٹیشن پر اترا۔ قافلے والے انفرادی کوشش میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران وہاں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مدنی قافلوں کی برکتیں لوٹنے کا اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ گردے کی پتھری کے سبب سخت اذیت میں تھے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ درِ اثنا ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دلاسا دیا کہ گھبرائیے نہیں، مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ ان کے محبت بھرے انداز نے دل جیت لیا اور یہ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ 3 روز کے اندر اندر ان کی پتھری نکل گئی۔ انہوں نے جب ڈاکٹر کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ شاید ان کی پتھری اس قسم کی تھی کہ بغیر آپریشن کے اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا۔ گرچہ بیماریاں تنگ کرے پتھریاں، پاؤ گے صحت قافلے میں چلو، گھر میں ناچاقیہ ہو یا تنگ دستیاں، پائے گے برکت قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گرم کھانا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اسے کھانے کو ناپسند فرماتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کر دے کہ جم کر بد مزہ ہو جائے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دے کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے کا قدرے یعنی کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا باعث برکت ہے، اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے
معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ نیز اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے یا پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس غذا کو پھینک دینا اسراف و گناہ ہے۔ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دیجیے اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کیجیے۔ چنانچہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہٰذا پوری ہی کو غوطہ دے دو۔ گوشت نوچ کر کھاؤ۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، گوشت کو کھاتے وقت چھری سے مت کاٹو، کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اور گوشت دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، کیونکہ یہ زیادہ لذیذ اور خوشگوار ہے۔ اگر گوشت کا بڑا ٹکڑا مثلاً بھنی ہوئی ران وغیرہ ہو تو حسب ضرورت چھری سے کاٹنے میں مذائقہ نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرماتے رہیے۔ علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے، جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سنتوں بھرے سفر پر تھا۔ اس میں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی جان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ آج 12 برس ہو گئے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ان کے 3 بچوں اور ان بچوں کی والدہ کے اخراجات ان کے ذمے ہیں اور تنگ دستی کا عالم ہے۔ یہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ مدنی قافلے کے اختتام کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک مدنی مشورے میں یہ اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ ان کے جذبات قابل دید تھے، رو رو کر فرما رہے تھے، الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا۔ 12 سال سے مفقود الخبر یعنی گم شدہ بھائی جان کا فون آ گیا اور انہوں نے انہیں 1,25,000 روپے بھی روانہ کیے ہیں۔ جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو، انشاءاللہ چلے قافلے میں چلو، دور ہوں سارے غم ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنے قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن میں قافلوں میں سفر کر کے دعا کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ملیں گے جن کی مرادیں پوری نہیں ہوئی۔ اگر کبھی آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ بھی آئے تب بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے کہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کے نہ ملنے ہی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ احسن الوعاء میں فرماتے ہیں، حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے۔ مثلاً تو جویائے سیم و زر یعنی دولت کا طلبگار ہے اور اس کے مل جانے میں تیرے ایمان کا خطرہ ہے، یا تو خواہانے تندرستی و عافیت یعنی صحت طلب کرتا ہے اور وہ علم خدا میں تیرے لیے موجب نقصان عاقبت یعنی آخرت کے نقصان کا سبب ہے۔ ایسا رد قبول سے بہتر یعنی ایسی دعا قبول نہ ہونا ہی تیرے لیے مفید ہے۔ تو اس آیت مبارکہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، پر نظر کر اور اس رد یعنی دعا قبول نہ ہونے کا شکر بجا لا۔ کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو حطام دنیا یعنی دنیا کی ذلیل دولت طلب کرتا ہے، اور پروردگار عز و جل نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ نعمتیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر ہے نہ کہ مقام شکایت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔